دین کے اندر، اسلام کے اندر قرآن کو ہم کو پرائیورٹی اتھارٹی دینا پڑے گا، یا صرف قرآن کو دین کے اندر انکلوڈیشن ہے؟ باقی حدیث کو ہم ایز اے ہسٹری طور پہ لے سکتے ہیں، بٹ اولم یکفہم ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ والذکر لقوم یؤمنون. The book to you being recited to them. Indeed. What does mean by you? What does mean by you? Is it singular or plural? شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں، یہ کئی دنوں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی میرے بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب، خیریت سے؟ ابن داؤد صاحب کیسے ہو؟ این عفان صاحب کیسے ہو؟ خیریت سے؟ سبھی لوگ خیریت سے ہو؟ طبیعت صحت مزاج کیسا ہے؟ جی جی بھائی، اس سے پہلے کہ آپ رقیب الحق سے گفتگو شروع کریں، ایک بات جو ٹیکسٹ میں آئی ہے اس کو میں تھوڑا بیان کر دوں گا. یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر ایسا نہیں گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جس کو وحی کا، شریعت کا مکمل علم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی یعنی کہ نبی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایک واحد شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو دین کا، اسلام کا، شریعت کا، وحی کا مکمل علم. سب میں مجموعی طور پر یعنی کہ سب کو جمع کیا جائے تو وہی موجود ہے، شریعت کا علم موجود ہے، لیکن کوئی ایک ایسی ہستی نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق ہے، نہ سیدنا علی ہے، نہ کوئی ہے، کوئی بھی نہیں. لیکن جو ایک علم کا معیار دیا جاتا ہے، کیٹیگری دی جاتی ہے، جیسے کہ عالم ہے، کوئی ایک مفتی ہے، مفتی کے لیے فتویٰ دینے کی اتھارٹی دیتی ہے، تو اس کے ایک کرائٹیریا بنا کے چیک کیا جاتا ہے، کچھ اصول و قواعد و ضوابط بتلائے جاتے ہیں، سکھلائے جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ فتویٰ دے سکتا ہے. تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ڈیبیٹ وغیرہ کے حوالے سے کسی ایک موضوع کے اوپر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کو کہ جو عالم نہیں ہے لیکن اس کو اس موضوع کے اوپر زیادہ دسترس ہو، وہ زیادہ معلومات رکھتا ہو، زیادہ گفتگو کر سکتا ہو، ٹھیک، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو اصول ہے نا، اصول، وہ اصول معلوم ہونے چاہیے. اب جیسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسی لیے مثال یہ دی تھی اپنا، کہ جس شخص کو شیعہ سنی کے درمیان فرق کرنے کی تمیز نہ ہو، جو شیعہ اور سنی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہو، ایسا شخص قرآن و حدیث کا موقف کس طریقے سے بیان کر سکتا ہے؟ یہ مجھے کوئی بتا دے. ہنسی آتی ہے مجھے تو، ہنسی آتی ہے. جی مولانا. ایک میں یہ اتحاد بھائی سے عرض کروں گا، اوپر سٹیج پہ تشریف لے آئیں، کامنٹس رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ جی آگے بات جاری رکھیں. ہاں بالکل بالکل، آپ نے درست فرمایا. اچھا مولانا بھائی، اتحاد بھائی سے بھی چاہیں گے اور خان برودر سے بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ اسٹیج پر آئیں، ذرا آپ سے بات کرنی ہے. آج دیکھتے ہیں کس میں کتنا ہے دم. خیر جی مولانا، بات اسٹارٹ کریں رقیب بھائی سے. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جی جی رقیب صاحب. جی محمد علی خان صاحب، یعنی ہمارے پیارے پیارے مولانا صاحب کیسے ہو؟ خیریت سے؟ فرمائیے کچھ گفتگو. اللہ پاک کا احسان ہے. میں بس ایک بات رکھوں گا آپ کے سامنے، پہلے ایک بات رکھوں گا سب سے پہلے، سر، کہ آپ تمیز کے دائرے میں بغیر کسی بدتمیزی کے بات کریں. آپ کو ہر بات کا جواب انشاءاللہ ملے گا. جو بات کا جواب نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اسٹریم پر بلا کر آپ کو جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. بات رکھیں. جی میں بھی اسی بات کا قائل ہوں کہ بات جو ہے وہ گفتگانہ الفاظ میں، اور جو سب سے اچھا الفاظ ہے اس کے ذریعے سے، یعنی احسن بات چیت کرنا اور احسن طریقے سے گفتگو کرنا، یہ سب سے مناسب بات ہے ایک مسلمان کے لیے بھی، اور جو قرآن کو مانتا ہے یا 10 چیزوں کو مانتا ہے ان کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ علم کو تہذیب کے دائرے میں رہ کے کھولا جائے، نہ کہ علم کو ایک بے تہذیب اور گالی گلوچ کی زبان میں کھولا جائے. میں بھی اس بات کا قائل ہوں. بات رکھیں. جی میرا بات چیت یہی ہے، یا میرا مدعا یہی ہے، یا میرا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو، فرقان حمید کو صرف دین کے اندر ایک ہی کتاب کی انکلوڈیشن ہے، یا ایک ہی کتاب ہمارے پاس ویلیڈیٹ ہے جو کہ ہمارے قرآن کریم فرقان حمید ہے. اس کے علاوہ جو حدیث ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چیت ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی بات چیت حدیث ہے وغیرہ ہے، تو دین کے اندر صرف قرآن کی انکلوڈیشن ہوتی ہے. آپ کی ایکو آ رہی ہے مولانا صاحب، آپ کی ایکو آ رہی ہے. سو اگر آپ ایکو کو صحیح کرتے ہو تو جی.
جی بات رکھیں. جی میں نے بات رکھ دی، اتنا ہی بات ہے میرا. آپ نے کہا قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ میں نے ٹھیک سے سنا. میں نے کہا کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر قرآن کو ہم کو پرائیورٹی اتھارٹی دینا پڑے گا، یا صرف قرآن کو دین کے اندر انکلوڈیشن ہے. باقی حدیث کو ہم ایز اے ہسٹری طور پہ لے سکتے، بٹ ایز اے یہ دینی صرف عمل کے طور پہ ٹھیک ہے، میرے کو کمپلیٹ کرنے سمجھ دیجیے. گیا ایز اے ہاں سمجھ گیا میں میرے آپ کو کی بات. کمپلیٹ کرنے. ایز اے جی جی ہسٹری آپ نے لینا ہے حدیث کو، سمجھ گیا میں آپ کی بات. کہ آپ نے قرآن کو صرف قرآن کو لینا ہے، کہ کہاں سے پتہ لگا آپ کو؟ قرآن کریم فرقان حمید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن کو چھوڑ کے جو ہے دین کو اخذ کرو. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے، عربی میں غلطی ہو سکتی ہے بٹ میں پڑھ دیتا ہوں. اولم یکفہم ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ والذکر لقوم یؤمنون. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو میں نے کتاب نازل کیا تم پر، جو تم تلاوت کرتے ہو، ریسائٹ کرتے ہو، اطلاع کرتے ہو، اور جس میں ذالک رحمت و ذکر لقوم یؤمنون. جی سر. اچھا، یہ آیت کن سے مخاطب ہو کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی؟ ان کے الیکا اول پہ، مصداق الیکا. کون تھے؟ اول مصداق کون تھے؟ کیا بول رہے ہو سر؟ الیکا کون ہے؟ یہ کاف ضمیر کس کی طرف ہے؟ الیکا اگر ہم لوگ لے جو فرسٹ ریسیپینٹ ہے اس کی طرف بھی جاتا ہے، یعنی کون جو بنتا ہے فرسٹ ریسیپینٹ؟ محمد صلی ٹھیک اللہ علیہ وآلہ ٹھیک وسلم. ٹھیک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک، جو آیت آپ نے رکھی ان کے لیے وہ کافی ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں ادھر میں وہ نہیں لکھا ہوا ہے. کیا تمہارے الیکا لیے ہے نا، کافی نہیں؟ الینا تو نہیں ہے. الیکا ہے یا الینا ہے؟ آپ ایک بار آیت کو سامنے لے کے آئیے سو تھوڑی سی نہیں، اچھی ہو آیت تو جائے آپ نے گی. پڑھ دی. آیت آپ نے پڑھ دی. آیت مجھے یاد ہے، آیت آپ نے پڑھ دی. آپ ایک بار اوپن الیکا ہے. کیجیے تو. میں اوکے. معذرت چاہوں گا، میں یہاں سے اوپن نہیں کر پاؤں گا. ایک منٹ آیت تو مولانا آپ نے رکھی. جی مہتاب بھائی آپ اسٹیج پر آئیے، لیپ ٹاپ سے جوائن کیجیے تاکہ کچھ کھلوانا ہو تو ہم آپ کے لیپ ٹاپ سے آن کروا سکیں. میں بھی ذرا لیپ ٹاپ جی سے جی نہیں ہوں، تو آپ میں ذرا لیپ اوپن ٹاپ کر سے آ لیتا جاؤ. ہوں. نو اچھا نو خیر، نو میں لیپ آ ٹاپ. رہے ہیں جی. نہیں وہ وہ آیت آ تو گئی جائے گا. بھائی. حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ پڑھ تو رہے ہیں، غلط بھی پڑھیں گے. چلیے کوئی آپ نہیں بات کریں. اوکے. آپ بتا دیں. سو ادھر میں آپ بولے نے اور آیت از رکھی اٹ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا. نہیں، ابھی آپ ولقد رکیں. نہیں ہے، ولقد نہیں ہے، اولم ہے، اولم. اولم جی. یقین، آگے پڑھیں. ان انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیک الکتاب. علیہم. علیکہ ہے یا الیکہ ہے؟ علیک علیکہ ہے. علیک ہے آگے چلیں. شاید، ہاں علیک. آگے چلیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. یتلا یتلا علیہم. ٹھیک ہے. کیا ان ترجمہ فی بنتا ہے اس کا؟ بس رک جائیں، یہاں پہ رک جائیں. کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اولم being یقین. recite میں کو بتانے دیجیے. اور is it not sufficient for them that we have revealed the book to you being recited to them? What Indeed, does mean by indeed. you? What does mean by you? Is it singular or uh, plural? it is singular, right? It's a You. singular. Okay. تو جب یہاں پہ مفرد کا صیغہ اللہ رب العزت استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ ان کی طرف تلاوت کریں گے، ان کی طرف، ان کی طرف جو ایمان لائیں گے یا جو ایمان نہیں لائیں گے، ان کی طرف آپ بالکل. نے تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. الی جو آپ نے تلاوت کرنی ہے، علیہ کا جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کی تلاوت آپ نے اوروں کی طرف کرنی ہے. ٹھیک. یہاں سے آپ جی جی استنباط کریں کہ صرف اور صرف قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کی طرف کرنی ہے. ظاہر ہے تلاوت دو قسم کی ہے. جی. دو نہیں قسم کی تلاوت دو ہے. قسم کی نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں وہی کتنے سنگولر ہے قسم ادھر کی ہے؟ میں. وہی کا وہی لفظ، کتنے قسم کی ہے؟ وہی کا لفظ پورے قرآن میں ایک سنگولر آیا ہے، نہ کہ پلورل. وہی غیر مطلوب، اچھا وہی مطلوب نہیں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. نہیں لکھا. اچھا ٹھیک ہے. وہی کی نہیں لکھا تعریف ہوا. کیا ہوتی ہے؟ وہی کس کو کہتے وہی ہیں؟ وہی کہتے ہیں انسپائریشن کو، جو نہیں، الہام. میں الہام نہیں، جی الہام ہوتا ہے وہ وحی نہیں ہوتی. ہاں ہاں. الہام اور وحی میں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. میرے کو کمپلیٹ کرنے دیجیے. وہی جو ہوتا ہے انسپائریشن ہوتی ہے،
یعنی اللہ آپ کو جو ہے متاثر کرتا ہے یا وہی کرتا ہے، جیسے اللہ بولتا ہے نا کہ میں کسی بشر کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرتا سوائے وحی کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے، اچھا، رسول بھیجنے کے ذریعے سے. تو میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. اس آیت کو آپ کیا کریں گے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، وحی کا لفظ ہے یہاں پہ. شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے. کیا ہے یہاں پر وحی سے متعلق کیا ہے؟ وحی سے متعلق ادھر میں بھی انسپائریشن ہوگا، کیونکہ شیطان بھی انسپائر کرتا ہے اور اللہ بھی انسپائر کرتا ہے، بٹ دونوں میں ڈفرینشیٹ ہے. سبحان اللہ. یہ ڈفرینس مجھے بتا دیں کہ کیا ہے، ڈفرینس بتا دیں پلیز جلدی سے. ارے یار دونوں کو بولنا ہے یار، ایک بندہ بولے گا یا دو بندہ بولے گا؟ ڈونٹ کال می یار. اور یہاں پہ 3 بندے بھی بول سکتے ہیں اور 4 بھی بول سکتے ہیں. اچھا آپ اسٹیج پر آئے ہیں، مہمان ہیں. آپ سنیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کے، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے صرف ایک گفتگو کرے گا، باقی سب خاموش ہو کے میری بات سنیں گے. ایسا چلتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. ابھی آپ مہمان بن کے آئے ہیں تو میزبانوں میں سے جو مرضی بولے گا، جس کا دل کرے گا بولے گا. ٹھیک ہے، آپ کسی پہ نقد نہیں کر سکتے. جی اب آپ بتائیں، وہ آپ نے جو ڈیفرینشیٹ کیا کیسے کیا اور کیوں کیا؟ جی آپ کیا سمجھتے ہو مولانا صاحب وحی کو؟ ارے میں نے تو اپنا موقف آپ سے سوال ہے، آپ نے کہا ڈفرینس ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین جو شیطان وحی کرتا ہے اور اللہ وحی کرتا ہے؟ دونوں میں ڈفرینس آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. کلیم آپ کا ہے. بھائی آپ بول رہے ہو کہ شیطان اور اللہ کے وحی میں ڈفرینشیٹ نہیں ہے، یہ کیا بات ہوگی؟ ارے آپ نے کہا نا ڈفرینس ہے، ابھی آپ نے کہا ڈفرینس ہے یا نہیں؟ تو یعنی میں کلیم کروں ڈفرینشیٹ ہے، بٹ آپ کلیم نہیں کر رہے کہ ڈفرینشیٹ نہیں ہے. ارے یار بات کیا ہو رہی ہے؟ ڈفرینس کرنے کا دعویٰ کس کا ہے؟ بات کس پھر نے اپنے منہ آیت سے کہا کہ ڈفرینس ہے بیچ میں؟ دو سیکنڈ ارے میری بات کہیں یار، نہیں جائے نہیں، کہیں پہ بھی نہیں جائے. نہیں کہیں بات ٹاپک پہ ہی ہے. بات ٹاپک پہ ہے. بات ٹاپک پہ نہیں ہے، بات چل رہی تھی آیت کے اوپر جو 29 کی 51 آیت تھا. نو ٹاپک پہ ہی ہے. ابھی رکے نا رقیب بھائی، بات سن لے مولانا. میں نے آپ سے عرض کیا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم. ادھر وحی سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کہا انسپریشن. ٹھیک ہے، کسی کو پیغام دینا. ٹھیک ہے، اب وہ بھی پیغام دیتا ہے شیطان، اور اللہ رب العزت بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں انبیاء کے ساتھ. دونوں میں آپ نے کہا ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا ہے. آپ نے ڈفرینس کو کلیم کیا نا. صرف پیغمبروں پہ اب مشروک نہ کیجئے، ادھر میں لکھا ہوا ہے. باقی میں یار کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. وہی یہ شیطان جب کرتا ہے، اتنا لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اتنا انسپائر کرتا ہے لوگوں کو شیطان کی، وہ غلط کام کی طرف بڑھتا ہے. اور اللہ جب انسپائر آپ کو کرے گا تو آپ کو غلط کام کی طرف انسپائر نہیں کرے گا، منسوخ نہیں کرے گا. وہ آپ کو آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ دے گا اس کے ذریعے سے. اور آپ بات کرو وہی صرف اور صرف پیغمبر پہ، کوئی پلیز بیچ میں نہ بولے. آپ نے بولا پیغمبروں پہ جو وحی ہوتی ہے. آپ بات کریں. جی پیغمبر جو وہی ہوتا ہے، ادھر میں لکھا ہوا ہے کہ میں کسی انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بشر کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا سوائے وحی کے ذریعے سے، ایکسیپٹ وحی کے ذریعے سے اور رسول بھیجنے کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے. اور میں نے آپ کو ڈیفرینشیٹ بھی بتا دیا. اور آپ کیا سمجھتے ہو وحی کو؟ پلیز آپ ڈیفائن کر دیجیے. میں نے جتنا ہے میرے کو محمد علی بھائی جی آپ کنٹینیو کریں اپنے دعوت پہ. ایک سوال ہے آپ سے. جی انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ ان پر بھی وہی آتی ہے؟ یہ تو یہ بتائیں گے نا. انہوں نے جو کہا ہے اس کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پر بھی وہی آتی ہے. ہاں بالکل دعوے سے. جی دی اونلی قرآن صاحب کیا کہیے گا اس پہ؟ جی آپ وہی کو ڈیفائن کر دیجیے اور حوالات بھی دے دیجیے، کیونکہ قرآن میں تو وہی سنگولر آیا ہے. وہ تو میں کر دوں گا. ابن داؤد بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے وحی کو عام کر دیا ہر کسی کے لیے، تو آپ پر بھی وحی آتی ہے؟ آپ نے تو عموم کر دیا نا، عام کر دیا اس کو. سر میں نے کوئی وحی کو عام نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نہیں کرا کیا یار؟ بتانے دیجیے نا. چلے ٹھیک ہے بتائیں. یہ یار وغیرہ گھر پہ رکھتے آئیے. ٹھیک ہے میں دوبارہ سے عرض کروں گا، 2 دفعہ آپ کو تنبیہ کر چکا. نیکسٹ ٹائم میں
किक आउट करूंगा, ठीक है। बहुत 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 माजरत है, बोल बोल के ना एकदम हैबिट हो चुका है, तो बहुत बहुत माजरत मौलाना साहब। मौलाना साहब इधर में लिखा हुआ है कि एंड इट इज नॉट फॉर ए ह्यूमन दैट गॉड शुड स्पीक टू हिम एक्सेप्ट बाय इंस्पायरेशन और बिहाइंड द जो भी बोलते हैं हिजाबन, यानी और सेंडिंग ए मैसेंजर। सो अल्लाह बोल रहा है कि एंड इट इज नॉट फॉर ए ह्यूमन, किसी ह्यूमन के लिए नहीं है कि मैं उससे कलाम करूँ, सिवाय एक्सेप्ट, खुद अल्लाह बोल रहा है एक्सेप्ट, यानी किसी अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता, एक्सेप्ट बाय इंस्पिरेशन बिहाइंड द हिजाब एंड रसूल। बार बार रिपीट नहीं कर रहा मैं, तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये अल्लाह ताला खुद बोल रहा है और मैं ना क्लेम करता हूँ जी। मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि इसके तहत नबी खास नहीं है, कि ये नबी के साथ ही वही खास है, बल्कि हर इंसान के लिए है, ये कह रहे हो। आपने कहा भी, जब एक मिनट बीच में नहीं बोलना, बिल्कुल खामोश रहो। जब आपने ये कहा, एक बात और कही कि अल्लाह जब इंस्पिरेशन करता है तो वो नेकी की तरफ जाता है, भलाई की तरफ जाता है, अच्छे काम करता है, आपने ये बात कही ना, तो आप ये कह रहे हो कि आप पर भी वही होती है। ओके, तो हमारे इब्ने दाऊद साहब उधर में तो नहीं लिखा हुआ है ना कि नबी का अल्फाज ही नहीं है, तो आप कैसे नबी का अल्फाज को उधर में ऐड ऑन कर रहे हो? उधर में तो बशर का अल्फाज है। ठीक, आप ये कह रहे हो कि आप बशर हो, आप भी बशर हो, तो आपका मौक़िफ़ ये है कि कुरान माज़अल्लाह आपके मुताबिक ये कहता है कि आप पर रकीबुल शेख के ऊपर भी वही होती है। तो इब्ने दाऊद साहब बशर नहीं हो क्या? आप पर वही होती है? नहीं, मैं क्लेम नहीं कर रहा ना, मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं अल्लाह का आयत कोट करके आपको बता रहा हूं। आप कुरान को डिनाई कर रहे हो? फिर मेरे ऊपर वही होता है कि नहीं होता, मैं क्लेम नहीं कर रहा। मैं किसी को क्लेम नहीं करूंगा कि मेरे ऊपर वही हो रही है, मेरे ऊपर वही हो रही है। मेरा और अल्लाह का मामला है वो चीज। और आपको आप हमसे बात करना आए हो ना, आप हमसे बात करना आए हो, अल्लाह से बात करने नहीं आए हो। हाँ बिल्कुल। तो बताइए, आप पर वही होती है। आपने कुरान की आयत पढ़ी, कहा कि बशर के लिए आप भी बशर हो। आपने कहा ये नबी का लफ्ज नहीं है, यहाँ पर नबी के लिए खास नहीं है, बकौल आपके। ठीक, तो आप बताइए कि आप पर वही होती है। बकौल, पहले ये अल्फाज निकाले, बकौल आपके। आप आयत को गौर फिक्र कीजिए, बकौल आपके ना बोलिए। अब जब बकौल आपके करोगे तो मेरे ऊपर मंसूख कर दोगे कि मैं अल्फाज एडिंग कर रहा हूँ। मैं अल्फाज एडिंग नहीं करो, आप अल्फाज एडिंग करो। आप नबी के अल्फाज उधर में घुसा रहे हो। नहीं, नबी के अल्फाज भी अल्लाह का कलाम है। वमा कान अली बशरिन, ये जो ना वमा कान अली बशर, ये अरबी जो है ना, ये अल्लाह का कलाम है। उसके बाद उर्दू में, अंग्रेजी में जो भी कहा ना, वो बकौल आपके ही है। ठीक है, आप अरबी में पढ़ दीजिए। जो उर्दू में अंग्रेजी में कहा है वो आपका कौल है, वो बकौल आपके है। ठीक है, तो लिहाजा ये ऐसी बातें ना करें। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे ये बताइए कि आप बशर हैं। आपने कहा ये आयत नबी के लिए खास नहीं है, नबी का लफ्ज यहाँ पे नहीं है, और बशर आप भी हैं। आपने ये कहा कि अल्लाह जब इंस्पायर करता है तो नेकी की तरफ लोग जाते हैं, तो आप इंस्पायर करने को आप कह रहे हो ये वही है, वही के लिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या आप पर वही होती है? सवाल है हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि आप पर वही होती है या नहीं। मैंने जो भी बशर है, जो मेहनत करता है, उसके ऊपर वही होता है। मैं क्लेम नहीं वही होती है, आप मेहनत करते हो, आप पर वही होती है। यार मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं कितनी बार बोलूं? आप प्लीज होती है या नहीं होती, कि दावा करने की बात नहीं कर रहा। इब्ने दाऊद भाई एक सेकंड मैं सिंपल कर देता हूँ। रकीब भाई देखें, आपने आयत रखी अभी वमा कान लिबशरिन वाली इला आखिरी, ये आ रही है स्क्रीन पर। इब्ने दाऊद भाई जी, इब्ने दाऊद भाई ने आपसे छोटा सा सवाल किया कि बशर, नबी भी बशर है, आप भी बशर हैं, इंसान। बशर कहते हैं इंसान को, आप भी इंसान है, नबी भी इंसान है। अब आप पर भी वही होती है जिस तरह नबी पर होती है। इतना सा सवाल है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। समझ आ गई आपको? जी, मैंने क्लेम नहीं किया, मैं क्लेम नहीं करता कि मेरे ऊपर आती है, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। आपने रखी ना आयत, आपने रखी, मेरा और अल्लाह का मामला। आपसे क्लेम नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे एक मौक़िफ़ आपका पूछ रहे हैं, आपका दावा नहीं पूछ रहे हैं। हम आपसे आपका मौक़िफ़, आपका मुशाहिदा, आपका नजरिया पूछ रहे हैं, आप कि आप पर वही आती है या नहीं आती।
سر میرا نام کو ہٹا دیجیے اور بولیے بشر کے اوپر وہی آتی کہ نہیں آتی تو میں جواب دیتا ہوں. آپ کہہ دو آپ بشر نہیں ہو, آپ کہہ دو آپ بشر نہیں ہو, پھر آپ کو اس سے تشخیص کر دینی چاہیے کہ آپ بشر نہیں ہو. ہاں میں جب آنسر دوں گا آپ لوگ فتوی بازی کرو گے, اس لیے میں جواب دو نا, پلیز جواب دو, کیوں جواب نہیں دے رہے؟ پلیز چلا ملے نہ کیجیے, تہذیب کے دائرے میں بات کیجیے. آپ جواب دینا, کوئی نہیں چلا رہا, کوئی نہیں چلا رہا. میں نے آپ کو 1000 بار جواب دے دیا. مین جو آئے تو ہم بھٹک رہے. یار میں نے 1000 بار دے دیا. میرا اور اللہ کا پرسنل معاملہ میں آپ لوگ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ میرے اوپر وہی آتی ہے. وہی کا مصداق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اس سے آگے بات بڑھے گی نہیں جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے نا, کیونکہ آگے فائدہ نہیں ہے. آگے تو میں نے دلائل جمع کر کے رکھے ہیں قرآن سے کہ حدیث کی حجیت پر. ابھی آپ پہلے اس کا جواب دے دیں مجھے. ابھی آپ اس کا جواب دے دیں مجھے کہ آپ بشر ہیں یا نہیں. آپ بشر ہیں یا نہیں؟ آپ بشر ہیں؟ بالکل بشر ہیں یا نہیں بشر ہے؟ کیا ہر بشر پر وحی نازل ہوتی ہے؟ 110% ہوتی ہے, اگر وہ محنت کرے تو. وہ اگر اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہے تو. یہ وحی کسبی چیز ہے, مطلب اپنی وہی محنت سے جو حاصل ہو سکتی ہے. اپنی محنت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. آپ کے کہنے سے یہ تاثر مل رہا ہے. اپنی محنت سے نیک اعمال کر کے وحی مل سکتی ہے انسان کو. جب آپ پونڈرنگ کرو گے اللہ کے آیتوں پہ محنت کرو گے تو وحی کے ذریعے سے اللہ آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا اور آپ کو آیت کا انڈرسٹینڈنگ ملے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ میرا موقف ہے. آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا آج تک؟ محمد اور آسان ہو گیا. آپ کو میں آیت کی اسی طرف لے کے انڈرسٹینڈنگ جا ہے, رہا تھا. آپ کو آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ پر وحی ہوئی ہے. میرے کو جو انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے میں وہ بیان کروں گا. میرے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے آیتوں کی. ملی ہے میرے کو, میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ میں وہی سے انڈرسٹینڈنگ ملی ہے, بٹ میرے پاس ابھی تو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کہا تھا ہے. کہ وہی سے انڈرسٹینڈنگ ملی ہے. یار ایک چیز کو آپ میں آپ نے کہا کہ وہی سے انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. ایک چیز کو آپ کمپلیٹ نہیں کرو گے اور بھڑکتے جاؤ گے, تو پلیز آپ صحیح سے بات کوئی نہیں کیجیے. بھڑک رہا اور ذرا نہیں, کوئی نہیں بھڑک رہا. دیکھیں ابن داؤد بھائی کی آواز ایسی ہے, میری بھی آواز ایسی ہے, مولانا کی بھی آواز ایسی ہے. جو یہاں پر ہے موجود سب جانتے ہیں کہ ہماری آواز اسی طرح ہے. نہیں, میں تو بڑے ادب سے اور پیار سے بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی بھڑکنے والا, البتہ میں ابن داؤد بھائی کا کہہ دوں کہ ان کا مزاج ایسا ہے, وہ تھوڑا آواز بلند کر کے بات کرتے ہیں. الحمدللہ بآواز بلند بات کرتے ہیں وہ, اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. بدتمیزی آپ سے نہیں کی جا رہی, آپ سے سمپل سوال پوچھا جا رہا ہے. آپ سے بھی پوچھا کہ آپ وہی سے انسپائر ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ وہی سے انڈرسٹینڈنگس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو بھی وہی آئے گی, آپ کو بھی وہی آئے گی اگر آپ محنت کرتے ہو. مجھے نہیں آ سکتی, مجھے نہیں آتی بھائی, مجھے نہیں آتی. مجھے دور رکھیں, مجھے دور رکھیں. وحی کا آپ ثابت کفر کر بک رہے ہیں دیجیے. نا, آپ کفر بک رہے ہیں, اس وجہ سے میں آپ کو دیکھیے آپ روک رہا ہوں. فتوی کر دیا, آپ نے فتویٰ دے دیا. ظاہر ہے میں فتویٰ دوں گا, میں فتویٰ دوں گا. وحی کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی وحی کی. ثابت کر دیجیے, ثابت کر دیجیے وحی کہ کی وہی کوئی صرف اور صرف گنجائش نہیں ہے. پروفٹ پہ آتی ہے. ثابت کر دیجیے وہی کہ صرف اور صرف وہی پروفٹ پہ آتی ہے. آپ ثابت کر دیجیے, مان جاؤں گا میں. چلیے جی, صرف اور ثابت صرف کیجیے. پروفٹ پر نہیں آتی. ثابت کر دیجیے نا, میں نے آپ کو سب پروف مانگا. آپ نے ابھی کلیم کیا کہ آپ پر وحی آتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ وحی کے ذریعے سر میں نے قرآن کی پروف انڈرسٹینڈنگ مانگا. کرتے. میں ابھی آگے نہیں چلیں گے, میں نے پہلے عرض کیا, پہلے ادھر ہی یار رکیں گے, اس پروف بات کو کلیئر کریں گے. پروف بہت سارے دوں گا میں آپ کو, اس کو آپ رہنے دیں. انشاءاللہ میں آگے بھی پروف دیتا رہوں گا آپ کو. ابھی جو آپ نے اپنی سٹینڈنگ جس جگہ پہ رکھی ہے وہاں پر آپ کھڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وحی آتی ہے, وحی کی انڈرسٹینڈنگ سے میں کتاب کو یعنی کہ قرآن کو سمجھتا ہوں. ایسے ہی ہے. 2 سیکنڈ رک, آپ بات کرنے سے 2 سیکنڈ رکے گا, میں اپنا لائٹ جلا لوں. 2 سیکنڈ. جی ابن داؤد, وہ لائٹ جلا لیں, کتاب کھول لیں. لائٹ جلا رہے چلیں. بہرحال ان کا یہ ہے, ایک چیز سے یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں, ایک چیز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان پر وحی نہیں آتی, ان کے اقوال کے بقول, ان کے مدعے کے مطابق, کہ جب یہ کہہ دیں کہ یہ بشر نہیں ہے.
مجھے تو کمنٹس کا سمجھ میں نہیں آتا بھیا. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ قرآنسٹ ہیں، قرآنسٹ کے پینلسٹ ہیں. بھیا یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم ان سے بات بھی نہ کریں. اور نیچے اس کلام حق کے بارے میں بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں. اس کی ذرا خباثت دیکھ لیجیے آپ تھوڑے سا پیچھے کو جا کے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا PDF کے ذریعے. یار ایسے کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے PDF کے ذریعے؟ خواہ مخواہ ان کی اور راہ میں کیا نام ہے پھول بچھاتے رہتے ہو تم لوگ. ان باتوں سے بعد آ جاؤ. کتنا سمجھایا جائے آپ لوگوں کو. بدتمیزی کی ہے مولانا. جی مہتاب بھائی. جی مہتاب بھائی بولیں، آپ بولیں. ہلو. اچھا میں آ گیا. ایک منٹ رکیب بھائی ایک منٹ. جی مہتاب بھائی. میرے پاس اسکرین شاٹ ہے اس کا، میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. آپ حضرات کو میں شیئر کر دوں گا. جی نہیں ہمیں تو ہی دیکھ گیا مہتاب بھائی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ہی دیکھ گیا ہر چیز، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور اب ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے بہت اچھی کیا نام ہے وہ کیا ہے آپ نے. چینل پر بلا لیا نش. جی جی مہتاب بھائی کیا پڑھنا ہے آپ؟ بتائیں. ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. چلیں اس کو بعد میں آپ جی مولانا دیجیے گا. وہ میں نے پڑھ لیا تھا کامنٹ اس کا. اور جی مہتاب بھائی آگے لے کے چلیں. چلیے آگے لے کے چلتے ہیں ہمارے بات چیت کو. آپ سے نہیں، میں اپنے داؤد بھائی سے عرض کر رہا ہوں. آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں. نہیں، سوال یہی ہے، یہیں پر رکا ہوا یہ کہ یہ قرآن کی ایک آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بیان کی. یہ انڈرسٹینڈنگ انہوں نے جو بیان کی ہے، ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے مطابق ہے. آیت کی انڈرسٹینڈنگ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب محنت کرتے ہو تو جو میرے کو آئی ہے بیان کی ہے وہی سوال نا. آپ نے جو انڈرسٹینڈنگ بیان کی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہی ہے. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہم یہ نہیں بولتے. وہی ہے آپ نے جو بیان کیا، آپ نے جو بیان کیا بھائی اللہ متاثر کرتا ہے لوگوں کو. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی اللہ متاثر کر رہے تبھی بات کر پا رہے. تو یہ وہی نہیں تو کیا ہوا کرنے کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی. وہی کو آپ نے کہا تھا یہ انسپریشن ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اس کو آپ نے قرآن کی اس آیت سے ریلیٹ کر کے وہی قرار دیا. آپ پر وہی ہے جو آپ نے بیان کیا. ہاں یا نہ کہہ دو. بے شک کہہ تو دیا. انہوں نے کہا بے شک. ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا. مطلب نہیں آپ نے بھی کہا بے شک. ابھی آپ نے کہا بے شک فوراً ایک دم. بے شک. ہاں وہی تو بولا نا، بے شک ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. بے شک اور ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا. بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک طرف کہہ رہے بے شک اور دوسری طرف کہہ رہے ہو شبہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. دیکھیں رقیب الشیخ بھائی، ابھی تک آپ پتہ نہیں کن کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے رہو. آپ کو اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا تو آنا چاہیے. بالکل. ارے وہی تو بیان کر رہا ہوں سر. تو وہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہے. آپ نے جو ابھی انڈرسٹینڈنگ یہ آپ پر اللہ نے وہی کی ہے. جی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا. وہی تو ہوتی ہے نا. میں کب سے بولے جا رہا ہوں وہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے. آپ کہیں اس کو پورا تو آپ میرے منہ سے کیوں بلوانا چاہتے ہو؟ آیت سامنے کھلی ہوئی، آیت پہ بات کرو نا. کسی اور کے منہ سے بلواؤں گا تو آیت کھلی ہوئی سامنے، آیت پہ بات کرتے. بھائی میرے منہ سے بھائی میرے کو بلوا رہے ہو. تو آیت عربی کا اندر، تو عربی کے اندر پڑھو بھائی. اللہ کیا بولتا ہے؟ میرے بھائی ابھی آپ نے کلیم کیا ہے نا. بھائی میں نے کوئی کلیم نہیں کیا. سامنے آیت کھلی، آیت پہ بات چلے گی. میری بات نہیں چلے گی. میں نے کیا کلیم کیا، میں اس نے کیا کلیم کیا. آیت پہ بات کرو. ہاں آیت کی بات پہ بات کرو. وما کان لی بشر. ارے کیا کہہ رہے ہیں؟ سن تو لے بنا دو بھائی کیا کہہ رہے ہیں. جی بنا دو بھائی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آیت تو عربی کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی آیت کی تلاوت کرنی ہے، ماشاءاللہ کیجیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کی جو آپ انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہے ہو یہ آپ کے مطابق آپ نے جو مدعا پورا یہاں بیان کیا ہے یہ اللہ نے آپ پر وحی کی ہے.
آیت پہ بات کریں گے سر، میرے مطابق بات نہیں کریں گے. آیت دیکھتے ہیں، آیت کیا بولتی ہے وہ دیکھیں گے، اور ہماری بات نہیں چلتی کہ تم کیا مانتے ہو، تم کیا مانتے ہو، تم کیا بات کرتے ہو. سامنے آیت کھلی ہوئی، آیت پہ بات کرتے ہیں کہ وہی آتی ہے کہ نہیں آتی، آپ تو پھر دوسری جگہ پہ چلیں گے. دیکھیں رقیب جی آپ کو میں رقیب صاحب یار صاحب وہی وہی کی بات آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے کہ آپ رکے اپنے داؤد بھائی رک دیجیے. ایک بندہ ایک ٹائم پہ ایک بندے کو ایڈریس کر سکتا ہے، آپ تینوں اگر بولو گے تو نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں بھائی یہاں کو بات سب کو کرنی جی ابن داؤد بھائی. دیکھیں ایک بات سن لیجئے، جب آپ کہتے ہو آیت پر بات کریں گے تو جب پر جو بات ہوتی ہے نا وہ آیت نہیں ہوتی. آیت پر جب آپ بات کرو گے، جو بھی آپ آیت پر کہو گے وہ آیت نہیں ہے. اچھا آپ کو سمجھ میں آئی ہے کیا کہا ہے میں نے؟ جی جی If بتائیے. you talk about something, then this about is not that. It's not that thing. اچھا اب آپ تو کو بات سمجھ یار آ گئی ہے؟ بات تو لہٰذا جو بات ابن داؤد آپ بھائی آیت پر کر رہے ہو، جو مدعا آپ بیان کر رہے ہو آیت پر، یہ آپ کو اللہ نے وحی کی ہے. ابن داؤد بھائی آیت پہ بات کر لیتے ہیں، میری بات آپ کی بات چھوڑ دیجیے، آیت پہ بات کر پھر لیتے وہی ہیں کہ بات ہو وہی رہی ہے، کس پہ آیت آتی ہے. پر بات کریں گے، آپ کریں گے اپنی بات، میں کروں گا اپنی بات. جب چلیے آیت پر آپ بات نے ہوگی نا، چلیے ابن داؤد بھائی آپ اگر اپنی بات بھی کرتے ہیں اس کو ایویڈنس کے ساتھ بات کریں گے کہ ادھر میں نبی کا الفاظ ہے کہ بشر کے الفاظ ہے، تو وہ آپ ہم دونوں بات کریں گے، ریفرنس کے طور پہ بات کریں گے کہ اللہ کیا بول رہا ہے. ہم دونوں کی بات چھوڑ دیجیے، آپ کیا بول رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں. آیت پر بات کریں گے، یعنی کہ اللہ کی آیت پر بات کریں گے، اللہ کیا بول رہا ہے وہ دیکھیں گے. سر ہماری پھر آپ دونوں کو کی بات بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا آپ کو اردو میں پر بات کرو گے، میں آیت پر بات کروں گا تو وہ آیت نہیں ہوگی، وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا. چلیے اللہ کا کلام پہ میرے بات کر لیتے بقول ہیں. میرا جو مدعا ہے وہ میری فہم ہوگی، وہ میری سمجھ ہوگی اس آیت پر. آپ کے بقول جو آپ کہو گے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے آپ پر. سمجھ کے طور پہ بات کریں گے، آپ کا سمجھ آپ ریفرنس کے طور پہ پیش کرو گے نا، اللہ کے ریفرنس کے طور پہ پیش کرو گے، اللہ کے آیت میں بول رہے اس کو دیکھ کے ہم پیش کریں گے تو ہاں وہی پیش کرو گے نا. تو اس آیت کو سمجھتے ہیں. ایک سیکنڈ داؤد بھائی آپ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں، انہوں نے یہ ویڈیو کٹ کر کے اپلوڈ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ہاں جی جی بالکل. جی رقیب جی آپ کو آیت پر میں اور آیت میں فرق پتا چلا کہ آیت پر بات کرنے اور آیت میں کیا فرق ہے؟ چلے آیت میں بات کرتے ہیں بھائی. ان کو عربی میں سمجھا دیں، علل آیا یا فل آیا، اتکلم علل آیا او فل آیا. فل آیا، فل آیا پہ تو بات پھر وہ کرنا ہے. پر کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر آپ پر کا لفظ استعمال کیوں؟ چلیے مولانا صاحب فل پہ بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب فل پہ فل پہ بات کریں. فل کیوں ہے، یہ فل کیوں ہے، ان دا ورڈز کیوں ہے؟ جی ابن داؤد بھائی ہم کنٹینیو کریں، ان پہ آ گئے ہیں وہ. مطلب یار مولانا صاحب کیا گھما رہے ہو پتا نہیں یار. مطلب آپ پلیز آیت پہ بات کر لیجیے پلیز. آیت میں بات کر لیجیے. دیکھیں اب میری ایک بات سن لیے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا ایک بات کہہ کے. دیکھیں رقیب جی آپ کو اتنا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب آیت پر بات کرتے ہو تو وہ آیت نہیں ہوتی. لینگویج کا اپنی بات کو، پرابلم ہے. یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی بات کہتے ہو اور کہتے ہو یہ قرآن ہے. نہیں، جو آپ بات بیان کرتے ہو یہ آپ کی اپنی اٹکل ہوتی ہے، آپ کی اپنی فہم ہوتی ہے، ٹھیک، آپ کے اپنا تخیل ہوتا ہے، آپ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ آیت ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. نہیں، اللہ کا کلام عربی کے اندر ہے اور وہی الفاظ ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں اسی تلفظ کے ساتھ. فل آیت پہ بات کر لیتے ہیں، ان دا ورس پہ بات کر لیتے ہیں. پھر آیت پر بات کر لیتے ہیں. جب آیت پر بات کریں گے تو جو بات آپ کر رہے ہو کیا وہ آپ پر وہی ہوئی ہے؟ آئی ڈونٹ نو یار. آپ سمجھ سوری آپ بھائی سمجھ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. اور سامنے آیت پہ بات ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے پتا؟ آدمی جب ایسے جنوں کے پاس جاتا رہتا ہے نا، جیسے ابھی ہمارے پاس ایک بھائی آئے تھے، تو آدمی کو لگتا ہے کہ میں بہت کیا نام ہے ان پر بات کر لیتا ہوں، میں ہر چیز کر لیتا ہوں. لیکن جب مچھلی جال میں پھنستی ہے نا اور اچھی شکاری کے پاس پھنستی ہے تو پھر وہ نکل نہیں پاتی ہے. اصل میں پھر وہ یہی کرتی ہے، اچھلتی ہے، کودتی ہے. پرسنل اٹیک کر رہا ہوں.
آپ पर्सनल अटैक कर रहे हो, ये बात से क्या समझ रहे हैं? मैं भी एक मिसाल देता हूँ, मैं भी एक मिसाल देता हूँ। पहले एक मिनट खामोश रहें, 1 मिनट खामोश रहें। बिल्कुल, यहाँ पर किसी पे पर्सनली अटैक नहीं किया जाता। यहाँ बात ये हो रही है कि भाई आप देखिए जरा आप क्या कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि आयत पर बात करेंगे, ये समझा रहे हैं आपको, इतना ही डिफरेंस समझ में नहीं आया, तो ये वही वाली बात हो गई कि आज आप अच्छी शिकारी के जाल में फंसे हैं। बाकी अभी तक आप ऐसे शिकारियों के पास जा रहे थे कि जो जाल ही नहीं फेंक पाए आपके पास। तो आप जरा आयत पर जो कर रहे हैं ना, उसको जरा समझा दीजिए बिजनौर भाई जो पूछ रहे हैं। पहले उस पर चलते हैं, फिर सलात वलात उस पर बाद में चलेंगे। अफन साहब, हम आयत पर और आयत में लेते हैं। सुने आयत में और आयत पर, ये दोनों के फर्क के लिए मैं इधर में आके बातचीत नहीं कर रहा, मैं बातचीत कर रहा हूँ। उसको आप छोड़े, फर्क आप कर भी नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है, आप सुन रहे हैं? देखिए, आप कर भी नहीं सकते, आपका अल्फाज देखिए, आप फिर से हमारे ऊपर आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते बातचीत, क्योंकि आप एडिंग कर रहे हो। आप बोल रहे हो इधर में नबी की सिद्दत मखसूस करो, आप नहीं कर सकते बात। आप करिए बात, आयत पर बात कर लेते हैं, ठीक है? आयत पर बात कर लेते हैं। हाँ, आपकी आयत पर बात कर लेते हैं, ठीक है? कुरान मजीद की फुरकान हमीद की आयत पर बात करते हैं। आयत पढ़िए प्लीज, 42 की 51। चलिए कंटिन्यू कीजिए। नहीं, पढ़ें, आयत रिसाइट करें, पढ़ें, तिलावत करें उसकी। वमा काना लि बशरी अन युकल्लिमुहु आप पक्की बात है कुरानिस्ट ने? आप पक्की बात है कुरानिस्ट ने? कुरानिस्ट कौन होता है? जो कुरान को मानता है, कुरान को समझता है, सिर्फ कुरान को मानता है। हाँ, कुरानिस्ट सिर्फ कुरान को मानता है, हदीस को नहीं मानता। पक्की बात है, आप वही है? तो उस पे बात कर। हाँ, पक्की बात है, मैं वही हूँ। आप वही है ना? तो फिर आप जब कुरानिस्ट ने, कम से कम आपको कुरान को पढ़ना तो आना चाहिए, या नहीं? हमारे कुरान को समझना आना चाहिए, कुरान को रंग बिरंगी तरीके से पढ़ना नहीं आना चाहिए, कुरान को समझना भी नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर। कुरान को मैंने ये नहीं बोला कि कुरान तरतीला वरतिल कुरान तरतीला सीगा अमर है। डोंट कॉल यार अगेन, डोंट कॉल यार। सॉरी। आयत को क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कहां जल्दी में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तरतील का मतलब इस आयत को क्या करेंगे? सीगा अमर व रत्तिल कुरान तरतीला, इसको क्या करेंगे? जो रत्तील है ना, वो रत्तील का मतलब क्या होता है? उसका मतलब नहीं है, रत्तील नहीं है, रत्तिल है, रत्तील नहीं है। खुदा का वास्ता कुरान को मत बिगाड़े, कुरान के हरूफ को, अल्फाज को मत बिगाड़े। आप लोग जो है वो तिलावत पे जाते हो, रंग बिरंगी तिलावत पे जाते हो, आयत में बात कर लेते हैं। रंग बिरंगी तिलावत नहीं होती, तिलावत एक ही होती है। ओ भाई, इस तरह आप देखा, वही बात है। इस पे पहले एक सेकंड अफान मौलाना साहब, ये जी, मैं कमेंट्स पहले देख रहा था कि ये ब्लास्फेमी वगैरह करते हैं, और ये बस आ गए उस औकात पे अपनी जो कि इनके पास है। देखिए आप अल्फाज के यूज कर रहे हैं, औकात अल्फाज यूज कर रहे हैं, रंग बिरंगी, ये है आपकी औकात। आप आयत में बात नहीं कर सकते, आयत पे बात नहीं कर सकते, आप जले में घुमा। अगर आपने बीच में टोका, अगर आपने बीच में टोका तो रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए आप रिमूव कर दीजिए, बट आप आयत में तो बात कर लीजिए। वो तो हम करेंगे। हमने आपसे सीधा से सवाल पूछा, आप कुरान को पढ़ना नहीं जानते, आप उसको समझेंगे कैसे? बताइए। अच्छा, आपने तोहमत लगा दिया, पढ़ना नहीं जानते। नहीं, आप पढ़िए ना रंग बिरंगे तरीके से। नहीं जानते आप यार? हमारी कहाँ पे बात चल रही थी? आप आयत को कहाँ पे लेके आएंगे? हमारा बात चल रहा था उसके ऊपर अवलम यकफीहिम पे बात चल रहा था। आप इधर से घुमा के कहाँ लेके गए? हमारा अवलम यकफीहिम पे बात चल रहा था, उसी आयत पे बात करेंगे। रखिए भाई, हाँ उसी पे बात करेंगे। देखिए सुने, मैंने आपको अभी बोला कि आप बीच में ना टोकें, आप फिर टोक रहे हैं। ये लास्ट वार्निंग है, मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा मौलाना, ये देखिए मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे ये कहे आप गलत अल्फाजों का चुनाव कर रहे हो। हाँ ठीक है, हम चुनाव करते हैं। हाँ मौलाना रिमूव करें, बस बहुत है। हाँ बस हो गया, अपनी उस पर आ गए। बहुत है। हाँ